علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ اخلاق کے متعلق چند باتیں ہوئی تھی۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ انہی باتوں کی جو ہے وضاحت اس جمعے کو بھی کچھ کر دی جائے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، ان کے فرمودات کے مطابق ہمارے عادت و اخلاق کس طرح سے کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے رسمی ہو چکے ہیں۔ رسمی سمجھتے ہوں گے سبھی۔ مثال کے طور پہ لے لیجئے، عادت و اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یعنی بہترین طریقے سے السلام علیکم ابو بکر بھائی خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام زید بھائی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہوں، بالکل اچھا ہوں، بالکل آپ کی دعائیں ہیں۔ اس طرح سے ملنے کا بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اب اس نتیجے کو میں بتانا چلا ہوں معذرت کے ساتھ۔ امیدواران حضرات جو ہمارے ممبر میں، مکھیا میں، ایم ایل اے میں، فلاں میں جو حصہ لیے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، سب کو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے عادت و اخلاق صحیح نہیں ہیں، نہیں، ان میں سے کتنے اچھے ہیں، کتنے صحیح ہیں، اور ہمارے گاؤں سماج میں کتنے اچھے ہیں اور کتنے صحیح ہیں، اور میں کتنا اچھا ہوں، اسی فہرست میں میں بھی ہوں۔ تو یہ الیکشن سے پہلے، ووٹ گرنے سے پہلے کس طرح سے ہم لوگوں سے ملتے تھے، امیدواران حضرات، ممبر، مکھیا اور سرپنچ، ایم ایل اے، فلاں، السلام علیکم۔ عادت و اخلاق کو دیکھیں کس طرح سے پیش کرتے تھے، اپنی اخلاق کو دکھلاتے تھے، یہاں تک کہ رسمی مسلمانی بھی بن کر کے دکھائے، 5 وقت کی نماز کے پابند بھی ہو گئے۔ گویا کہ یہ الیکشن بھر جتنے وقت جو ہے الیکشن کا تھا، اسی میں ان کے لیے فرض کی گئی یہ نمازیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے، رمضان 1 مہینہ، اسی میں بزرگوں کے لیے جو ہے نماز، رمضان کے روزے تو فرض 1 مہینے کے لیے ہے ہی، لیکن نماز اسی 1 مہینے کے لیے ان کے اوپر فرض کر دی گئی۔ اللہ معاف کرے، اللہ سے توبہ کریے، یہ اخلاق میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں ہیں، یہ شیطانی وساوس کے چکر میں ہم اور آپ مبتلا ہیں، اور شیطان کے بہکانے اور ورگلانے میں ہم آ چکے ہیں۔ یہ میرے نبی کا اخلاق نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ یہی کہا تھا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، یہ جتنے بھی عبادات ہیں، سب کے سب ان سے پہلے اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اخلاق درست نہ ہو تو نماز، عبادت سب کے سب برباد ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ الٹا مولانا لکھتے ہیں، مفتی صاحب
بلکہ الٹا وبال ملتا ہے، الٹا اس کے سر عذاب، اس کے اوپر جو ہے الٹا اس کا وبال ہوتا ہے، گناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بزرگان محترم، میں یہ بتا رہا ہوں، اس جمعہ دو تین واقعے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو لے کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہا یہ گیا کہ اے فلاں، میں تم کو سب سے اچھا انسان بتاؤں کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور اس پر عمل کیجیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ بزرگان محترم، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا کہ اے لوگوں، اے میرے صحابیوں، صحاباؤں، سب سے اچھا مسلمان، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق درست ہوں۔ کیا درست ہوں؟ جس کے اخلاق درست ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہ نہیں کہا جس کے کپڑے اچھے ہوں، میرے اور آپ کے نبی نے یہ نہیں کہا جس کے مکان اور دکان اچھے ہو، میرے اور آپ کے نبی نے یہ نہیں کہا جس کے پاس سواری کرنے کے لیے بہترین گاڑی ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ بزرگان محترم، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہوا؟ جس کی جو ہے عادت اچھی ہو، جس کے اخلاق درست ہو، پھر آگے لکھا ہے کتاب میں، اسی کا دین بھی اچھا ہے۔ کیا ہے اچھا؟ اسی کا دین بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے لکھا ہے بزرگان محترم، حسن اخلاق ایمان کی معراج ہے، حسن اخلاق ایمان کی معراج ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ تمہیں چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اس پر جو ہے اپنے اوپر فرض کر لینی چاہیے، اس پر جو ہے عمل کرنے کے لیے اپنے اوپر فرض کر لینا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، میرے اور آپ کی عادت و اخلاق کتنی اچھی ہے، عادت کتنی اچھی ہے، اخلاق کتنے درست ہیں۔ میں اور آپ رسمی مسلمان بن گئے۔ کیا رسمی مسلمان؟ مثال میں نے پیش کر دی ہے پہلے ہی، الیکشن کے ہی دور کا لے لیجئے، وقت آیا تو السلام علیکم زید بھائی خیریت سے ہیں؟ اب بڑھیا، غلطی سلطی معاف کر دیجئے گا، خیال رکھیے گا، ووٹ دے دیجئے گا۔ اس سے پہلے اب کون کس سے سلام کرتا ہے؟ ارے میں دوسروں کی بات تو دور جانے دیجئے، میں اپنی بتا رہا ہوں صاحب، کتنے لوگوں کو سلام کرتا ہوں، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم سلام کا جواب دے دوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نہیں، منڈی گار کر کے چلتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اخلاق بتائیے اچھی ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، توبہ کریے، توبہ، اللہ سے توبہ کیجئے۔ یہ اخلاق میرے اور آپ کے نبی کے نہیں ہیں، یہ اخلاق میرے اور آپ کے نبی کے نہیں ہے۔ سیرت کو پڑھیے، رسمی مسلمان مت بنیے بزرگوں، سیرت کو پڑھیے، سیرت صحابہ پڑھیے، سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اور احکام خدا بندی کو پڑھیے۔ صرف الحمدللہ رب العالمین مطلب کیا ہوا، کیوں نازل ہوا، کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، صرف الحمدللہ رب العالمین مانتے ہیں، اعتراف ہے، ثواب ملے گا، بغیر سوچے سمجھے سب ثواب ملے گا، لیکن اس کا معنی مطلب کون سمجھے گا، عمل کون کرے گا اس کا؟ ایک ابھی کے ٹائم میں دیکھ لیجئے، اب ہندوؤں کے گاؤں سماج میں ابھی میرا جانا ہوا ایک جگہ، اللہ معاف کرے، ابھی ہمارے علاقے میں دیکھیے صفائی، اب تو حور شطر الایمان کے حساب سے میں بول رہا ہوں، باقی صفائی دیکھیں ہندوؤں کے علاقے کا اور اپنے جو اس
ہمارا جو ہے تہذیب اور کلچر غیروں نے لے لیا بھائی. ہماری جو ہے جس چیز کو ہمیں اور آپ پر، جس چیز پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، وہ چیز جو ہے دوسروں کے گھر چلی گئی. غیروں نے ہماری جو ہے تہذیب کلچر کو اپنا لیے. صرف باقی یہ رہا کہ کلمے کی دولت سے محروم ہے. باقی دیکھیے آپ خود نظر دوڑائیے. ایک اور صحابی کا واقعہ ذہن میں آیا. وہ صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گھوم کر کے آئے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اسلام کیا ہے؟ کہا بھائی اچھا حسن اخلاق. چلے گئے تھے وہ صحابی، چلے گئے. پھر دوسری جانب سے پھر آئے، یا رسول اللہ اچھا اسلام کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی کے جواب کو سنیے، پھر کہا حسن اخلاق. پھر چلے گئے. پھر تیسری مرتبہ آیا، کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہے. تیسری دفعہ جب آیا کہا یا رسول اللہ اچھا اسلام کیا ہے؟ کہا حسن اخلاق. وہ بندہ، وہ صحابی پھر چلے گئے. چوتھی مرتبہ پھر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ اچھا اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا. بزرگان محترم کہا کہ او بھائی میں تجھے کیسے سمجھاؤں، حسن اخلاق سب سے اچھا اسلام ہے. حسن اخلاق سب سے اچھا اسلام ہے. اور پہلی جو حدیث میں نے بتایا کہ پہلے مرتبہ جو سنایا کہ ایک صحابی اور آئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اس میں ایک بات یہ چھوٹ گئی. بات یہ چھوٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی جو ہے عادت اچھی ہو، اخلاق درست ہو. وہ سب سے اچھا انسان ہے اور اسی کا دین بھی اچھا ہے. اور تمہیں چاہیے کہ حسن اخلاق جو ہے ایمان کی معراج ہے، اور اس کو جو ہے تمہیں اپنے اوپر لازم کر لینی چاہیے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لینے چاہیے. پھر دوسری مرتبہ جو وہ صحابی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی جو ہے عادت اچھی ہو، اخلاق درست ہو. لیکن سب سے بدتر اور برا انسان وہ ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے اور صحیح حدیث کی روایت ہے. سب سے برا انسان وہ ہے جس کے اخلاق درست نہ ہو، جس کی عادت اچھی نہ ہو. بزرگان محترم، اس سے جو ہے ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کو سن کر کے ہم سب کو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ میری اور آپ کی عادت و اخلاق درست ہو جائے. ورنہ عبادت جو ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنے پر کیا کہتے ہیں اللہ جنت نہیں دے گا، جہنم دے گا، ہرگز نہیں. جنت تو دے گا ہی، لیکن بہانہ تلاش کرتا ہے. احکام خداوندی کی ادائیگی پر جنت تو ہے ہی، اور احکام نبوی کی ادائیگی پر جنت تو ہے ہی، لیکن بزرگان محترم اللہ کی رحمت جو ہے ایک بہانہ تلاش کرتی ہے. مثال ایک اور واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی ہے، مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشش اس لیے کر دی گئی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا. کتابوں میں واقعہ اس طرح سے ہے کہ وہ بدکار عورت جا رہی تھی. اس کا جو ہے گزر ایک کنویں کے قریب سے ہوا. ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بس ہلاک ہو جائے، مر جانے کو تھا.
لیکن اس بدکار عورت کو رحم آیا اس کتے کے اوپر، ترس آیا کہ یہ کتا پیاس کی شدت سے مضطرب ہے، پریشان ہے، کیوں نہ اس کو پانی پلا دیا جائے۔ کنویں سے اپنے جو ہے اوڑھنی کو یہ کیا، باندھا اور دیگر کپڑوں میں، اس کے بعد کنویں میں ڈالا اور پانی کی جو ہے کچھ پانی نکالی اور اس کے بعد کتے کے سامنے دیا۔ کتا پانی پی کر کے وہاں سے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس بدکار عورت کی اس فعل کو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں اتنا مقبول ہوا۔ بزرگان محترم کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش کر دی، اس کی مغفرت کر دی۔ اب آپ بتائیے، اور ہاں مورخ اسلام جو محقق علماء ہے، جو حدیثوں کی تحقیق کرتے ہیں، جو حدیثوں کو چھانتے پھرتے ہیں، ان سے آپ رابطے میں آئیے، کیا اس عورت نے کبھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، عبادت کی، تسبیح و تحلیل کی؟ پھر جواب سنیے گا، میں نہیں بتاؤں گا ابھی، آپ خود تحقیق کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی اس عادت کو اتنا قبول کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی، بخشش کر دی۔ تو بزرگان محترم، ان واقعات سے ہم سب کو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان سب پر عمل کی توفیق دے، اور خصوصاً مجھے عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔